नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिन नबिय्यिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, इल्म मंतिक कोर्स का आज हमारा ये छठा लेक्चर है। आज हम मुरक्कबात के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम बसाइत के बारे में बितफसील पढ़ चुके हैं। एक बात याद रखिए कि हमेशा के मुरक्कबात उस वक्त तक ये नहीं ज़हन नशीन हो सकते जब तक के ज़हन के अंदर बसाइत ना हो। यानी यूँ समझिए कि जो बसाइत हैं ये मौकूफ़ अलैह की हैसियत रखते हैं। अगर वो ज़हन में होंगे तो फिर इनको समझना आसान हो जाएगा और ये इंतहाई आसान है। हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि शायद ये जो मुरक्कबात हैं इनका इस्तेमाल नहीं होता, या फिर ये है कि ये बहुत खुश्क और खुश्क बहस है और इसका इस्तेमाल जो है वो नहीं होता। हालांकि ऐसा नहीं है। लिहाजा पिछला जो सबक है हमारा, यानी जो बसाइत की बहस है, उसको ज़हन में रख लें। उसके बाद ये बहुत ही आसान है। आज हम यहाँ पर चंद चीज़ें बयान करेंगे। उनमें से सबसे पहले ये है कि मुरक्कबा क्या होता है। दूसरे नंबर पर मुरक्कबात की बहस का मकसद क्या है, और तीसरे नंबर पर ये जो मुरक्कबात हम बयान करेंगे, फिर उसके बाद इनके इजरा का तरीका। और फिर एक और चीज़ जो अहम तरीन है वो ये है कि पिछली जितनी भी क़ज़िया हमलिया की अक़साम हैं जो अब तक हम पढ़ चुके हैं, उन सब अक़साम का हम इजरा करेंगे एक मिसाल के ज़रिए से। तो ये इंतहाई अहम तरीन क्लास है, तो आप इसके अंदर तवज्जो के साथ आपने शिरकत करनी है। और ये भी गुजारिश करता चलूँ कि आप ऑनलाइन जिस तरह हैं तो अपने अकाउंट के ज़रिए या अपने पेज के ज़रिए आप हमारी इस क्लास को शेयर भी कर दें, ताकि दीगर जो हमारे तलबाए किराम हैं वो भी इसके अंदर शरीक हो सकें। तो सबसे पहले ये है कि मुरक्कबा क्या होता है। हम वहाँ पर बयान कर चुके हैं जहाँ हमने मुवज्जह को बयान किया था कि जो भी मुवज्जह होता है ये दो हाल से खाली नहीं होता। या तो ये है कि वो सिर्फ ईजाब या सिर्फ सलब से मुरक्कब होता है, या फिर ये ईजाब और सलब दोनों से मुरक्कब होता है। अगर वो सिर्फ ईजाब या सिर्फ सलब से मुरक्कब हो तो इसको हम बसीता कहते हैं। मिसाल के तौर पर ज़ैद खड़ा है, या फिर पंखा चल रहा है, या तुम जा रहे हो, या आज छुट्टी है। इस तरह के जितने भी हैं तो इसके अंदर अगर आप गौर करें तो ये मुस्बत हैं, जिसको उर्दू के अंदर हम कहते हैं, और मंतिक के अंदर इसको हम कहते हैं कि ये मुजिबा है। तो यहाँ अगर आप देखें तो ये जितनी मैंने मिसालें दी हैं इनके अंदर ईजाब है, यानी सबूत किया गया है। और जहाँ पर सलब हो तो यहाँ सिर्फ ईजाब है, और या फिर ये होगा कि वहाँ सिर्फ सलब होगा। मसलन तुम यहाँ नहीं हो, मैं काम नहीं कर रहा, मैं नहीं पढ़ रहा, किताब यहाँ नहीं है। इस तरह के जितने भी मैंने ये कज़ाया बोले हैं तो इनमें सिर्फ और सिर्फ सलब है। तो वो कज़िया कि जो सिर्फ जिसके अंदर ईजाब हो या सिर्फ सलब हो तो वो बसीता कहलाता है। और इसके अलावा अगर उसमें ईजाब और सलब दोनों के दोनों इकट्ठे हों तो इसको हम कहते हैं मुरक्कबा। ये जो मुरक्कबा है ये हमारे यहाँ बहुत कम इस्तेमाल होता है, लेकिन इस्तेमाल होता है। अब ये सवाल कि जनाब मुरक्कबात की बहस का मकसद क्या है, इसको क्यों रखा गया है, तो याद रखिए इसका एक फ़ायदा है, और बहुत बड़ा फ़ायदा वो ये है कि कभी जो सामे है, यानी जिससे कलाम किया जा रहा होता है, तो उसको वहम पड़ जाता है। और वो वहम क्या होता है, वो दो तरह का वहम हो सकता है। वो ये पहला वहम ये हो सकता है कि मसलन मामूल का सबूत मौजू के लिए वो समझता है कि दायमी है, या फिर दूसरी सूरत ये होती है कि वो समझता है कि मामूल का सबूत मौजू के लिए जो है वो ज़रूरी है। तो उसके इस वहम को ख़त्म करने के लिए, चूँकि जो मुतकल्लिम है उसका ये मकसूद नहीं होता, इस वजह से उसके वहम को दूर करने के लिए वहां पर
لا دوام لگا دیا جاتا ہے، یعنی جو وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ محمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا محمول کی نفی موضوع سے وہ دائمی ہے، تو اب یہ جو متکلم ہے یہ ساتھ لگا دیتا ہے لا دوام، یعنی دائمی وہ سمجھ رہا ہوتا ہے تو یہ کہتا ہے لا دوام، اور وہ اگر ضروری سمجھ رہا ہوتا ہے تو یہ کہتا ہے لا ضرورت کی قید لگا دیتا ہے، تو وہ جو اس کا وہم ہوتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ تو اس سامع کے وہم کو دور کرنے کے لیے یہ مرکبات کو رکھا گیا ہے۔ تو بڑی صاف سی بات ہے کہ یہاں پر پیچھے ہم نے ایک بات پڑھی اور وہ بہت ضروری ہے، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے جو جہتیں تھیں وہ 4 تھیں، ایک ہے دوام اور دوسری ہے ضرورت، پھر ان دونوں کی نقیضیں، دوام کی نقیض ہوتی فعلیت اور ضرورت کی نقیض یہ ہے امکان۔ تو اگر ہم دوام کی نفی کریں گے تو فعلیت ثابت ہو جائے گی، اور اگر ہم ضرورت کی نفی کریں گے تو امکان ثابت ہو جائے گا۔ تو لہذا جس بھی قضیے کے ساتھ جب ہم اس کو کسی بسیطے کو جب ہم بیان کریں گے تو اس کے آخر کے اندر جب ہم لا دوام یا لا ضرورت جس طرح کے آگے آئے گا اگر ہم یہ لگائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ لا دوام جب ہم کہہ رہے ہوں گے تو فعلیت کی طرف اشارہ کر رہے ہوں گے، اور لا ضرورت اگر کہہ رہے ہوں گے تو ہم امکان کی طرف اشارہ کر رہے ہوں گے۔ تو بس یہ چیز اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو پھر یوں سمجھیے کہ سارے کے سارے مرکبات آپ سمجھ چکے ہیں۔ آگے وہ یہ ہے کہ جو مرکبہ ہے یہ نام ہی سے ظاہر ہے کہ یہ 2 قضیوں سے مرکب ہوتا ہے، البتہ فرق یہ ہے کہ 2 قضیوں میں سے 2 قضیے وہاں ایک ہی قضیے کے اندر موجود ہوتے ہیں، لیکن اس میں ایک صریحی قضیہ ہوتا ہے اور دوسرا ضمنی ہوتا ہے، یعنی اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ وہ جو اشارہ ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے، یعنی یا تو لا دوام ہوتا ہے یا پھر لا ضرورت۔ جس طرح میں عرض کر چکا کہ لا دوام یہ اشارہ ہوتا ہے فعلیت کی طرف، اور لا ضرورت یہ اشارہ ہوتا ہے امکان کی طرف۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں اور مرکبات کو دیکھتے ہیں، بہت آسان ہے۔ سب سے پہلے اس کو جو مرکبات ہیں ان کو فقیر نے ایک اپنی ترتیب دی ہے، آپ اس ترتیب کے ساتھ اس کو اگر یاد کریں گے تو یاد کرنا بھی بہت آسان ہو جائے گا اور ذہن میں رکھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس پورے کے پورے مرکبات کے اندر کتنی چیزیں استعمال ہوں گی، تو یاد رکھیے گا اس میں صرف 2 چیزیں ہیں، ایک ہے لا ضرورت ذاتی، دوسری ہے لا دوام ذاتی۔ اب یہ جو لا ضرورت ہے یا لا دوام ہے تو یہی 2 استعمال ہوں گی، یعنی ہم بسیطہ جب کوئی بھی بسیطہ استعمال کریں گے اس کے آخر میں یا تو ہم یہ لگا دیں گے کہ لا ضرورت، یا پھر اردو کے اندر بولیں تو ضرورت یعنی ضروری نہیں ہے، اور اگر آپ یا پھر لا دوام آپ آگے لگائیں گے تو اس وقت آپ اردو کے اندر اس کو بولیں گے کہ جناب ہمیشہ نہیں۔ تو بس یہ 2 الفاظ آپ نے اضافہ کرنے ہیں کچھ بسائط کے ساتھ، تو جب آپ ان 2 الفاظ کو ان کے ساتھ اضافہ کریں گے تو یہ خود بخود مرکبات بن جائیں گے، ایک وہ بسیطہ ہوگا، ایک وہ صریحی قضیہ کہلائے گا، اور یہ جو 2 ہیں ان میں سے جو بھی آپ نے استعمال کرنا ہے جب آپ استعمال کریں گے تو یہ دوسرا قضیہ بنے گا، لیکن یہ ضمنی ہوگا۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بسائط میں سے کون کون سے بسیطے ہیں کہ جو یہاں پر استعمال ہوں گے۔ ان میں سے ایک تو ہے مطلقہ عامہ۔ مطلقہ عامہ کیا ہے یہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، میں دوبارہ اس کو دہرا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مطلقہ عامہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ محمول کا ثبوت موضوع کے لیے 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں ہو، اور جب ہم لا دوام کہتے ہیں تو وہ بھی یہی مطلقہ عامہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ نمبر 2 وقتیہ منتشرہ، نمبر 3 وقتیہ مطلقہ، نمبر 4 عرفیہ عامہ، نمبر 5 مشروطہ عامہ۔ ان کی بھی میں تعریفیں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ وقتیہ منتشرہ کہتے ہیں کہ محمول کا ثبوت موضوع کے لیے ضروری ہو لیکن وقت غیر معین میں، اور وقتیہ مطلقہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں محمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا محمول کی نفی موضوع سے، یہ کیا ہے یہ وقت معین کے اندر ہو۔ اس کے بعد ہے عرفیہ عامہ۔
عرفیہ عامہ میں کیا ہوتا ہے کہ بیچ میں دوام کی جہت ہوتی ہے، تو ہم کہیں گے کہ معمول کا ثبوت موضوع کے لیے دائمی ہے، یعنی ہمیشہ ہے، یا ایک اور تعبیر کریں تینوں زمانوں میں ہے، اور جب تک کہ موضوع وصف عنوانی سے متصف رہے۔ اسی طریقے سے مشروطہ عامہ، اس کے اندر یہ وہی عرفی عامہ ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر اس میں دوام کی جہت ہوتی ہے، تو اس کے اندر ضرورت کی جہت ہوتی ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ معمول کا ثبوت موضوع کے لیے ضروری ہے جب تک کہ موضوع وصف عنوانی سے متصف رہے۔ تو اب یہ ہے ہمارے پاس، یہ ہیں ہمارے بسائط کہ جو استعمال ہونے ہیں۔ تو اب اگر آپ غور کریں تو یہ صرف اور صرف 5 ہمارے پاس بسائط ہیں، جن میں سے ایک مطلقہ عامہ، دوسرا وقتیہ منتشرہ، تیسرا وقتیہ مطلقہ، چوتھا عرفی عامہ، اور 5واں مشروطہ عامہ۔ اب ان کے نام کیسے بنائیں گے؟ نام بنانا بھی بہت انہی سے ہم نکالیں گے، اور وہ کیسے نکلیں گے غور کیجئے گا ذرا۔ ادھر ہے وقتیہ منتشرہ، تو آپ نے کیا کرنا ہے، وقتیہ کو ہٹا کر صرف منتشرہ کہہ دینا ہے۔ اسی طریقے سے وقتیہ مطلقہ ہے تو آپ نے صرف یہاں پر وقتیہ کہہ دینا ہے، یعنی مطلقہ کی قید ہٹا دینی ہے۔ اور عرفی عامہ ہے تو ادھر خاصہ ہو جائے گا، ادھر مشروطہ عامہ ہے تو ادھر مشروطہ خاصہ ہو جائے گا۔ تو یہ بہت آسان ہے۔ پھر یہ ہے کہ جو مطلقہ عامہ ہے اس کے ساتھ ایک مرتبہ لا ضرورت ذاتی کی قید ہو، دوسری مرتبہ لا دوام ذاتی کی قید ہو۔ جب ضرورت ذاتی کی قید ہوگی تو اس کے ساتھ آپ لفظ استعمال کریں گے وجودیہ لا ضروریہ، کیونکہ لا ضرورت کی قید ہے اس وجہ سے وجودیہ لا ضروریہ ہو جائے گا۔ یہی مطلق عامہ ہی ہوگا اور اس میں لا دوام ذاتی کی قید ہوگی تو اس کو ہم کہیں گے وجودیہ لا دائمہ۔ تو اس طرح یہ یاد کرنا بہت آسان ہے۔ اب ہم ان کی مثالیں بیان کریں گے، اور مثالیں بیان کر کے ہم مثالیں بھی ہم وہ کوشش کریں گے بیان کرنے کی کہ جو اردو کے اندر ہوں، تاکہ ان چیزوں کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ دیکھیے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، ہم وجودیہ لا ضروریہ اس کو ہم بنائیں گے، لیکن کیسے بنائیں گے؟ بنانے کے لیے ہم پیچھے جائیں گے۔ وہ کیا ہے کہ مطلقہ عامہ ہوگا، اور مطلقہ عامہ کے ساتھ ہم نے لا ضرورت ذاتی کی قید لگانی ہے۔ اب ہم سب سے پہلے مطلقہ عامہ کو دیکھیں گے۔ مطلقہ عامہ کیا ہے، میں ایک مرتبہ پھر دہرا دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ معمول کا ثبوت موضوع کے لیے 3 زمانوں میں سے کسی زمانے میں ہو۔ تو اب میں کہتا ہوں میں بیمار ہوں، اب میں بیمار ہوں یہ مطلقہ عامہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیماری کا ثبوت میں کے لیے، یہ متکلم کے لیے یہ کیا ہے، یہ 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ہے، تو لہذا ہم کہیں گے کہ یہ فعلیت کی یہاں پر جہت پائی جا رہی ہے۔ تو معمول کا ثبوت موضوع کے لیے یہ کیا ہے، 3 زمانوں میں سے ایک زمانے میں ہے، یعنی زمانہ حال میں ہے، تو اس وجہ سے یہ ہوا مطلقہ عامہ۔ اب مطلقہ عامہ کے ساتھ ہم نے کیا لگانا ہے، لا ضرورت ذاتی کی قید لگانی ہے، یہ والی۔ اور جب یہ ہم لگائیں گے تو لا ضرورت ذاتی کا کیا مطلب ہوتا ہے، آپ یہی کہیں گے ضروری نہیں ہے بس۔ مثلا میں کہتا ہوں میں بیمار ہوں اور آگے ہمیشہ نہیں، معذرت ضروری نہیں۔ اب پہلے اس کو سمجھیے گا کہ میں بیمار ہوں کا کیا مطلب ہے۔ میں بیمار ہوں کا مطلب یہ ہے کہ بیماری کا ثبوت میرے ساتھ زمانہ حال میں ہے، یہ اس جملے کا مطلب ہے۔ میں بیمار ہوں اس قضیے کا مطلب ہے بیماری کا ثبوت میرے ساتھ زمانہ حال میں، کیونکہ ہم نے کہا تھا 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں ہو، تو یہاں پر ہوں لفظ یہ دلالت کر رہا ہے کہ یہ زمانہ حال ہے، اس وجہ سے بیماری کا ثبوت میں کے لیے یہ کیا ہو رہا ہے، 3 زمانوں میں سے ایک زمانے یعنی زمانہ حال میں ہو رہا ہے۔ ٹھیک، اچھا اب ہم کیا کریں گے، لا ضرورت ذاتی کی قید لگائیں گے، یعنی سامنے والا وہ یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ یہ جو بیماری ہے یہ میں متکلم سے اصلاً جدا ہی نہیں ہوئی، تو وہ یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ بیماری بالکل اس سے جدا ہی، یعنی محمول کا جو موضوع کے ساتھ تعلق ہے، ثبوت ہے، یہ بالکل انفکاک اس نے محال سمجھ لیا ہے۔ تو جب ایسی صورتحال ہو تو پھر کیا ہے، وہاں پر ہم لگائیں گے لا ضرورت ذاتی کی قید، یعنی ایسا نہیں کہ بیماری کبھی مجھ سے جدا ہی نہ ہوئی ہو، یہ
یہ سمجھ رہا ہے، اس کا یہ مطلب اس نے سمجھ لیا۔ تو اب یہاں پر جب آپ نے لا ضرورت کی لگائی ہے تو یہ اس کی نفی کر دی آپ نے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بیماری کبھی مجھ سے جدا ہی نہ ہوئی ہو، ایسا نہیں ہے۔ اس نے سمجھ رکھا تھا کہ جناب یہ بیماری کبھی جدا ہی نہیں ہوئی، جبکہ میں نے جب لا ضرورت ذاتی کی قید لگائی تو اس کی میں نے کیا کر دی؟ نفی کر دی۔ لہٰذا اس کے ذہن کے اندر جو ایک وہم تھا اس کا کہ عدم انفکاک کا، میں نے اس کی کیا کر دی؟ نفی کر دی۔ اب اس کے بعد اب یوں سمجھیے کہ لا ضرورت ذاتی کی جو قید تھی ہمارے پاس یہ ختم ہو گئی، بس ایک ہی کے ساتھ تھی، بقیہ جتنی بھی ہیں وہاں پر کیا آئے گا؟ لا ضرورت کی، لا دوام ذاتی کی قید ہوگی، یعنی لا دوام۔ اب یہاں پر ہمارے پاس 5 قضایا ہیں، کون سا؟ مطلقہ عامہ، وقتیہ منتشرہ، وقتیہ مطلقہ اور عرفی عامہ اور مشروطہ عامہ۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ مطلق عامہ کے ساتھ لا دوام ذاتی کی قید لگانی ہے، وقتیہ منتشرہ کے ساتھ لا دوام ذاتی کی قید لگانی ہے، وقتیہ مطلقہ کے ساتھ ہم نے وقتیہ منتشرہ کے ساتھ لگانی اور وقتیہ مطلق کے ساتھ ہم نے یہی لا دوام کی قید لگانی ہے، عرفی عامہ کے ساتھ لا دوام کی قید لگانی ہے، مشروطہ عامہ کے ساتھ ہم نے یہی والی قید لگانی ہے۔ تو جب ہم یہ قید لگائیں گے تو پھر یہ کیا بن جائے گا؟ یہ بن جائیں گے وجودیہ لا دائمہ بن جائے گا اگر مطلق عامہ کے ساتھ لا دوام لگائیں گے تو، اور اگر منتشرہ کے ساتھ لا دوام کی قید لگائیں گے تو یہ معذرت وقتیہ منتشرہ کے ساتھ اگر ہم یہ لا دوام کی قید لگائیں گے تو یہ منتشرہ بن جائے گا، اور اگر وقتیہ مطلقہ کے ساتھ لا دوام کی قید لگائیں گے تو یہ وقتیہ بن جائے گا، اور اگر یہ عرفیہ عامہ کے ساتھ لا دوام کی قید لگائیں گے تو یہ عرفیہ خاصہ بن جائے گا، اور اگر ہم مشروطہ عامہ کے ساتھ لا دوام کی قید لگائیں گے تو یہ مشروطہ خاصہ بن جائے گا۔ چلیے اب ہم کیا کرتے ہیں، یہی والی مثالیں لے لیتے ہیں، یا آپ یہاں سے بھی لے سکتے ہیں، میں نے الگ مثالیں دی ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو پیچھے جو ہم مثالیں بیان کر چکے ہیں ان کو آپ لے لیں، کوئی بھی آپ ان کی مثالیں بنا لیں، مشروطہ عامہ، مشروطہ عرفی عامہ، یا وقتیہ مطلقہ، یا وقتیہ منتشرہ، یا پھر مطلقہ عامہ، کوئی بھی آپ بنا لیں، اور بنانے کے بعد آپ لا دوام کی یعنی ہمیشہ نہیں یہ آپ ساتھ اضافہ کر دیں تو خود بخود یہ کیا بن جائے گا؟ یہ خاص مرکبات بن جائیں گے۔ چلیے اب دیکھیے، سب سے پہلے ہم مطلق عامہ لیتے ہیں، اس کی مثال میں نے یہ لی ہے، میں پریشان ہوں۔ اب اس میں پریشانی کو ثابت کیا گیا ہے میں کے ساتھ، تم پریشان ہو، تم یہاں ہو، پنکھا چل رہا ہے، یہ جتنے بھی میں نے بیان کی یہ سارے کے سارے مطلق عامہ ہیں۔ اب سامع جو ہے، مخاطب جو میرا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جناب یہ جو محمول ہے یعنی پریشانی ہے، یہ میں یعنی موضوع کے لیے یہ کیا ہے؟ ثابت ہے، اور ایسی ثابت ہے کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ تینوں زمانوں میں ہے یعنی ہمیشہ ہے، جبکہ میں کیا کروں گا؟ میں اس کے اس وہم کی نفی کروں گا اور بولوں گا لا دوام، یعنی میں کہوں گا ہمیشہ نہیں، مطلب تینوں زمانوں میں نہیں۔ تو اب میں کیا کروں گا؟ اب میں پریشان ہوں، ہمیشہ نہیں۔ اب جب میں نے ہوں کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب زمانہ حال میں ایسا ہے، ہمیشہ ایسا نہیں، یعنی نہ ماضی اور نہ مستقبل، ایسا نہیں، اب بھی میں ہوں۔ تو یہ ہوا وجودیہ لا دائمہ، یعنی مطلق عامہ کے ساتھ میں نے لا دوام کی قید لگا دی۔ مطلق عامہ یہ تھا میں پریشان ہوں، اور ہمیشہ نہیں یہ لا دوام میں نے لگا دیا ہے، تو یہ کیا بن گیا؟ مرکبہ، یعنی وجودیہ لا دائمہ۔ اب اس کے بعد وقتیہ منتشرہ لیں گے تو اس کے بعد لا دوام کی قید لگا دیں گے۔ وقتیہ منتشرہ اس میں کیا ہوگا؟ اس میں یہ ہے کہ محمول کا ثبوت موضوع کے لیے وہ کسی وقت غیر معین میں ہو، مثلا موت آئے گی۔ اب یہ ایک وقتیہ منتشرہ کسی بھی وقت، ظاہر سی بات ہے کہ موت کا وقت معین نہیں ہے، لہٰذا یہاں پر کیا ہوگا؟ کسی بھی وقت موت آئے گی، یہ ہمارے پاس ہے وقتیہ منتشرہ، یعنی محمول کا ثبوت موضوع کے لیے ہے تو صحیح، لیکن وہ کیا ہے؟ وقت آنا یہ ثابت ہے موت کے لیے، لیکن یہ وقت غیر معین میں ہے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ سامنے گویا کہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جناب یہ تینوں زمانوں میں ایسا ہے، تو ہم کہیں گے نہیں، تینوں زمانوں میں نہیں، دائمی نہیں، ہمیشہ نہیں، بلکہ ہمیشہ نہیں۔ جب لگائیں گے لا دوام تو پھر ہم اس کی کیا کر دیں گے؟ نفی کر دیں گے، یعنی تینوں زمانوں میں نہیں ہے، بلکہ کیا ہوگا؟ وہ کسی نہ کسی ایک زمانے میں ایسا ہوگا۔ اچھا، اب اس کے بعد وقتیہ مطلقہ۔ وقتیہ مطلقہ
हम लेंगे, फिर उसके बाद ला दवाम में ज़ाती की कैद लगाएंगे। वक्ती मुतलका में क्या होता है, मामूल का सबूत मौजू के लिए वो ज़रूरी होता है वक्त मुअय्यन में। मसलन मैं कहता हूँ तालिब इल्म का सुबह 8 बजे से लेकर 1 बजे तक क्लास में हाजिर होना ज़रूरी है। अब इसमें आप हाजिर होने का ज़रूरी होना ये तालिब इल्म के लिए साबित हो रहा है वक्त मुअय्यन में, यानी 8 बजे से लेकर 1 बजे तक। अब हम क्या करेंगे, साथ हमने ला दवाम की कैद लगा देनी है। तो वक्ती मुतलका के साथ जब ला दवाम की कैद लगेगी, यानी हमेशा नहीं, इसकी कैद लगेगी, तो ये बन जाएगा वक्तिया। तो अब ये हुआ कि तालिब इल्म का सुबह 8 से 1 बजे तक क्लास में हाजिर होना जरूरी है, हमेशा नहीं। हमेशा नहीं मतलब क्या हुआ, मतलब ये है कि दीगर यही वक्त के अंदर है, इसके अलावा औकात में जरूरी नहीं है। इसके बाद है जी, ठीक है, अच्छा, इसके बाद वो है उर्फिया आम्मा। उर्फिया आम्मा के साथ ला दवाम की कैद लगाएंगे, ये उर्फिया खासा बन जाएगा। मसलन मेहनती तालिब इल्म हमेशा कामयाबी हासिल करता है। अब ये हमने एक फर्ज किया है कि मेहनती तालिब इल्म वो क्या है, हमेशा कामयाब होता है, यूं कर लें। अब इसके बाद हमने ये देखना है कि जनाब अब हमने ला दवाम के साथ कैद लगानी है, और यहां पर मैं क्या करता हूं, अच्छा, अब चूंकि ये उर्फिया आम्मा है, उर्फिया आम्मा में हम कहते हैं कि जनाब ये जो मौजू है इसको देखेंगे, ये जात है या वस्फ है। यहां मेहनती तालिब इल्म ये है वस्फ, तो जब ये वस्फ है तो लिहाजा अब क्या होगा कि ये जो कामयाबी हासिल करने का सबूत इसके लिए हो रहा है, ये उस वक्त तक है जब तक कि ये जो मौजू है वस्फ उन्वानी से मुत्तसिफ रहे, यानी इस वस्फ के साथ मुत्तसिफ रहे, यानी जब तक वो मेहनती तालिब इल्म है उस वक्त तक कामयाबी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा, अब हम ला दवाम की जब साथ कैद लगाएंगे तो ये उर्फिया खासा बन जाएगा, तो अब होगा हमेशा नहीं। मतलब क्या हुआ, मतलब ये है कि जब तक वो मेहनती तालिब इल्म रहेगा उस वक्त तक वो कामयाबी हासिल करता रहेगा, हमेशा ऐसा नहीं होगा। इसके बाद मशरूता आम्मा, मशरूता आम्मा इसी के साथ ला दवाम की कैद लगाएंगे तो ये मशरूता खासा बन जाएगा। मसलन निगरान की इताअत जरूरी है जब तक कि वो निगरान है। अब निगरान की इताअत जरूरी है, पूरा ये हमारे पास एक बसीता है, यानी मशरूता आम्मा है। क्यों, इसलिए कि इताअत का जरूरी होना ये साबित हो रहा है निगरान के लिए, और निगरान जो है ये वस्फ उन्वानी से मौजू है और वस्फ उन्वानी से मुत्तसिफ है। मतलब ये है जब तक कि वो निगरान है, तो इसको हम यूं ताबीर करते हैं, वस्फ उन्वानी को इस तरह ताबीर करते हैं। अगर ये कहीं पर मज़कूर नहीं भी होता तो हमने खुद निकाल लेना है। निगरान जब बोला ना, खुद बखुद ये अल्फाज वहां मलहूज होते हैं, यानी पता चल जाता है कि निगरान जब तक निगरान है तो उसकी इताअत जरूरी है। अब ला दवाम की कैद लगाएंगे, हमेशा नहीं, तो अब ये हमारा मुरक्कबा बन जाएगा, और पूरा जो हमारे पास मुरक्कबा है वो यूं कहलाएगा कि निगरान की इताअत जरूरी है जब तक कि वो निगरान है, हमेशा नहीं। यूं भी कह सकते हैं आप, निगरान की इताअत जरूरी है, हमेशा नहीं, यानी ये आपने खुद ही निकाल लेना है बीच में से कि जब तक कि वो निगरान है। ये हमें उस वक्त पता चलेगा कि जब हम इसको देखेंगे कि ये एक वस्फ है, निगरान होना एक वस्फ है। चलिए, अब इसके बाद बहुत अहम चीज है, वो ये है कि बसायत के इजरा का तरीका। मसलन हमारे पास कोई एक कज़िया आता है, और जब वो हमारे पास कज़िया आता है तो हमने क्या करना होता है, हम चाहते हैं कि जनाब उस कज़िये को हम पहचाने कि ये बसीता कौन सा है। अब हम क्या करते हैं, इसका तरीका बयान करेंगे, और ये इंतहाई अहम तरीन चीज है। यूं समझिए कि ये हमारे इस कोर्स का खासा है कि हम कोई भी सबक बयान कर रहे होते हैं तो उसके अंदर 2 चीजों को हमने फोकस किया हुआ है। एक तो ये कि उर्दू की हम मिसालें देंगे, किताबों में जो मज़कूर किताब अमसिला हैं हम उनको जिक्र नहीं करेंगे, या करेंगे तो उसकी कोई ना कोई वजह होगी। और फिर दूसरे नंबर पर हम सारे असबाब का पीछे से इजरा करेंगे। लिहाजा अभी हम बसायत का इजरा करेंगे, और फिर अभी ही इसी क्लास के अंदर ही अब तक हम जितना सबक पढ़ चुके हैं वो सारी की सारी क्लासों का हम यहाँ पर इजरा करेंगे। बहुत अहम हुआ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, तरीक़ाकार क्या है, बसायत के इजरा का तरीका क्या है। सबसे पहले ये है कि हमने ये देखना होगा कि 4 जिहतों में से यहाँ कौन सी जिहत है। अब वो 4 जिहतें कैसी हैं, कौन कौन सी हैं, उसको हमने सादा अल्फाज में लिख दिया है ताकि हमारे लिए आसान।
यानी जिहद की पहचान करें। पहला तरीका ये होगा, पहला स्टेप जो है वो हमारा ये होगा कि जिहद की पहचान करनी होगी। वो क्या कि महमूल का सबूत या महमूल की नफी मौजू से वो नाकाबिले इन्फिकाक है यानी जरूरी है, मुमकिन है यानी इम्कान है, तीनों जमानों में है यानी दवाम है, या किसी एक जमाने में है यानी फेलियत है। ये चारों की चारों यहां जिहद का हमने जिक्र किया है। अब हम क्या करते हैं कि किसी एक कजिया जो हमारे पास आया है उनमें सबसे पहला काम क्या होगा, जिहद की पहचान करना। अब अगर जिहत जरूरत है, अब हर एक पर हम कलाम करेंगे। अगर जरूरत जिहत है तो फिर क्या होगा, अगर दवाम है तो फिर क्या होगा, इम्कान है क्या है, फिर फेलियत अगर है तो फिर क्या होगा। अगर जिहत जरूरत है तो चार बसायत में से कोई एक जरूरी होगा। क्यों? इसलिए कि हम पहले बयान कर चुके हैं कि जो जिहत जरूरत है उसके तहत उसके साथ वाबस्ता चार बसीते हैं। नंबर 1 जरूरिया मुतलका, नंबर 2 मशरूता अम्मा, नंबर 3 वक्तिया मुतलका, नंबर 4 मुंतशिरा मुतलका। अब इसके बाद इन चार में से फिर गौर करें कि वक्त की कैद है या नहीं, यानी जिहद की जरूरत है, जिहत जरूरत है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि चूंकि चार हैं तो चार में से अब ये कौन सा है, तो उसमें हम गौर करेंगे कि वक्त की कैद है या नहीं। अगर वक्त की कैद है तो फिर दो में से कोई एक, दो हो सकते हैं, वक्तिया मुतलका या फिर मुंतशिरा मुतलका। अगर वक्त की कैद है तो फिर गौर करें कि वक्त मुअय्यन है या गैर मुअय्यन। अगर वक्त मुअय्यन है तो वक्तिया मुतलका होगा, और अगर वक्त गैर मुअय्यन है तो फिर मुंतशिरा मुतलका होगा। यहां पर हमारी दो जो हमारे बसीते हैं वो मुकम्मल हो गए। अब अगर वक्त की कैद नहीं है तो फिर देखेंगे कि मौजू वस्फ है या जात है। वस्फ से मुराद वस्फ उन्वानी। अगर जात है तो जरूरिया मुतलका है, और अगर वस्फ है तो मशरूता आम्मा है। अभी हम सिर्फ ये एक सरसरी तौर पर और सतही तौर पर इसको बयान कर रहे हैं, आगे मिसाल के साथ इसको हम वाज़ेह करेंगे। इसके बाद यानी अब हमारे पास जरूरत की जिहद के तहत जो चार बसायत वाबस्ता थे, मुताल्लिक थे, उनको हम बयान कर चुके। अब हम अगली जिहद की तरफ बढ़ेंगे। अगली जिहद हमारे पास है जी, अगर दवाम की कैद हो, यानी जिहद जो है हमारे पास वो दवाम है, तो फिर इसमें हम गौर करेंगे कि मौजू वस्फ है या जात है। अगर मौजू जात हो तो दायमा मुतलका है, और अगर वस्फ हो तो ये उर्फिया आम्मा होगा। अब हमारे पास जरूरत की जिहद भी क्लियर हो गई और दवाम की जिहद भी क्लियर हो गई। जरूरत के तहत हमारे 4 बसायत थे और दवाम की जिहद के तहत हमारे 2 थे, कुल 6 हमारे पास मुकम्मल हो गए। अब इसके बाद अगर फेलियत की जिहद हो, यानी जिहत फेलियत हो, तो फिर मुतलक आम्मा, यानी जो फेलियत की जिहद है उसके साथ सिर्फ एक ही बसीता वाबस्ता है जिसको हम मुतलका आम्मा कहते हैं। यानी फेलियत का मतलब 3 जमानों में से किसी एक जमाने में महमूल का सबूत मौजू के लिए, या फिर नफी। अगर जिहत इम्कान हो, अब 3 हमारी जिहतें मुकम्मल हो गई, चौथी जिहत यानी अगर जिहत इम्कान है, तो अब चूंकि हम पहले भी बयान कर चुके हैं कि जनाब इम्कान के साथ वाबस्ता एक बसीता है और एक मुरक्कबा है। मुरक्कबा अगरचे वो यहाँ पर बयान नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो बाद में मुरक्कबात में हम उसको बयान करते, लेकिन यहाँ इसलिए किया है ताकि जो इम्कान की बहस है वो यहीं पर मुकम्मल हो जाए और उसको अलग से डिस्कस ना करना पड़े। तो यहाँ बयान करना ये अनसब है। गौर करेंगे, अगर जिहत इम्कान है तो गौर करें कि सलब जरूरत जानिब मुखालिफ से है या जानिबैन से है, यानी एक जानिब से है जो कि जानिब मुखालिफ है, और जब फिर जानिबैन से है तो पहली सूरत के अंदर यानी सलब जरूरत अगर जानिब मुखालिफ से हो तो इसको मुमकिन आम्मा कहते हैं, और जबकि दूसरी वाली सूरत के अंदर यानी जब सलब जरूरत वो जानिबैन से हो तो इसको हम मुमकिना खासा कहते हैं। अब हमारे पास ये जनाब मुकम्मल हो गया। अब हम एक मिसाल लेंगे और मिसाल लेकर हम मुंतबिक करेंगे कि बसायत में से ये कौन सा बसीता है। सबसे पहले हम एक कजिया लेंगे, फिर उसके बारे में गौर करेंगे कि मामूल का सबूत मौजू के लिए या मामूल की नफी मौजू से, वो क्या है। अब अगर है तो वो कजिया हमलिया है, जाहिर सी बात, यानी कजिए की तरफ हम गए हैं। ठीक है, अब कजिया क्या है, मैं बीमार हूं। अब माजरत,
اب یہاں پر ہم قضیہ حملیہ کی اقسام کا اجرا کر رہے ہیں، قضیہ حملیہ کی، وہ مثال یہاں پر فی الوقت نہیں ہو پائی۔ قضیہ حملیہ، سب سے پہلے ہم نے قضیے کے بارے میں پڑھا تھا، تو اس میں یہ تھا کہ قضیے کی تعریف یہ تھی کہ محمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا پھر محمول کی نفی موضوع سے، اگر ہے تو پھر وہ قضیہ حملیہ ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ وہاں پر شے کا ذکر تھا، یعنی ایک شے کا ثبوت دوسرے کے لیے یا دوسری کی نفی پہلے کی نفی دوسری سے، اگر اس کا حکم کیا گیا ہو تو وہ حملیہ ہوتا ہے، اور یہ نہ ہو تو پھر وہ شرطیہ ہوتا ہے۔ یہاں پر چونکہ ایسا ہے، یعنی بیمار، قضیہ ہمارے پاس ہے میں بیمار ہوں، اس پر قضیے کی اگر آپ تعریف منطبق کریں تو بالکل منطبق ہو جائے گی، وہ اس طور پر کہ بیمار ہونے کا ثبوت میں کے لیے، متکلم کے لیے یہ ثابت ہوا ہے، لہذا یہ قضیہ ہوا۔ اب اس کے بعد ہم نے کیا کام کرنا ہے، اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ موضوع کیا ہے، محمول کیا ہے اور رابطہ ہے کہ نہیں۔ تو اس میں جو ہے تقطیع کریں، تقطیع کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، الگ الگ کرنا، آپ اس کو ترکیب منطقی بھی کہہ سکتے ہیں۔ میں یہ موضوع ہے اور بیمار ہونا یہ محمول ہے اور ہوں یہ رابطہ ہے، اس کو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، یہاں پر صرف اجرا ہم کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اب ہم اولاً غور کریں گے کہ رابطہ مذکور ہے یا نہیں، چونکہ ہم نے قضیہ حملیہ کی اب اقسام کا اجرا کرنا ہے، جو اب تک ہم 5 پڑھ چکے ہیں، تو ان میں سے سب سے پہلی جو ہمارے پاس جو تقسیم تھی وہ تھی رابطہ کے مذکور ہونے یا نہ ہونے کے لحاظ سے۔ تو اس میں ہم نے اب یہ دیکھنا ہے کہ اس قضیے کے اندر میں بیمار ہوں، اس میں رابطہ مذکور ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ہوں یہ رابطہ ہے اور مذکور ہے، اس وجہ سے یہ ثنائیہ نہیں بلکہ یہ ثلاثیہ ہوگا، چونکہ یہاں رابطہ ہوں موجود ہے اس لیے یہ ثلاثیہ ہوا۔ اس کے بعد اب دوسری تقسیم ہمارے پاس تھی کہ وہ تھی ایجاب و سلب کے لحاظ سے، یعنی محمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا پھر محمول کی موضوع سے نفی، ان میں سے کون سا حکم ہے۔ تو اگر آپ غور کریں تو میں بیمار ہوں، اس کے اندر چونکہ ثبوت ہو رہا ہے اس وجہ سے یہ ہوا موجبہ۔ تو اب پیچھے سے جب ہم نے اس کو ملایا، یعنی قضیہ حملیہ ثلاثیہ موجبہ، یہ ہوا۔ اب ہم تیسری اس کی طرف جائیں گے، تیسری قسم کی طرف، وہ کیا تھی کہ حرف سلب کا موضوع یا محمول کا جز بننے یا نہ بننے کے لحاظ سے اس کی تقسیم۔ تو اب اگر آپ غور کریں تو اس قضیے کے اندر، یعنی میں بیمار ہوں، اس میں کوئی حرف سلب استعمال نہیں ہوا، نہ ہی موضوع کا جز ہے، نہ محمول کا اور نہ ہی دونوں کا، اس وجہ سے یہ قضیہ ہوا غیر معدولہ، کیونکہ اگر حرف سلب ہوتا تو پھر یہ معدولہ ہوتا، اور حرف سلب وہ بھی جز بنتا تب تو معدولہ ہوتا، لیکن یہ چونکہ غیر معدولہ ہے اس وجہ سے پچھلی اقسام کے ساتھ جب ہم نے اس کو ملایا تو اب اس قضیے کا نام، یعنی میں بیمار ہوں، اس کا نام ہوا قضیہ حملیہ ثلاثیہ موجبہ غیر معدولہ۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر وہ تقسیم تھی قضیہ حملیہ کی موضوع کے جزئی یا کلی ہونے کے لحاظ سے، کہ موضوع جزئی ہے یا پھر کلی، اس لحاظ سے تقسیم۔ اس مثال کے اندر یعنی میں بیمار ہوں، اس میں جو میں ہے یہ موضوع ہے، اور موضوع چونکہ یہاں پر معین و مشخص ہے اس وجہ سے یہ قضیہ شخصیہ ہوا، تو پورے قضیے کا جو نام ہے وہ یہ بنا کہ قضیہ حملیہ ثلاثیہ موجبہ غیر معدولہ شخصیہ۔ اب تک یہ ہم نے اتنا اجرا کیا، اب مزید ہم تھوڑا آگے بڑھیں گے۔ خامساً یعنی جو 5ویں تقسیم ہے ہمارے پاس، وہ اگرچہ ہم نے یہاں پہ پڑھی نہیں ہے لیکن یہ بھی رہتی ہے تو ہم پھر بھی اس کو یہاں پر ذکر کر دیتے ہیں۔ وہ یہ کہ موضوع کا وجود خارج میں ہے، ذہن میں ہے، یا ان دونوں سے قطع نظر۔ یہاں چونکہ میں بیمار ہوں، اس میں میں جو ہے اس کا تعلق خارج سے ہے، یعنی فرد یہ خارج میں موجود ہے، اس لیے یہ قضیہ خارجیہ ہوا۔ تو اب اس قضیے کا پورا نام وہ کیا ہوا؟ قضیہ حملیہ ثلاثیہ موجبہ غیر معدولہ شخصیہ اور خارجیہ۔ اب چھٹی قسم اور آخری قسم وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ قضیہ کے موجبہ اور سالبہ ہونے کے لحاظ سے، معذرت، قضیے کا ایجاب و سلب دونوں سے مرکب ہونا یا پھر ان میں سے صرف ایک سے مرکب ہونا، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں بسائط و مرکبات کی بحث۔ تو اس کے اندر جب ہم نے غور کیا تو یہ چونکہ اس کے اندر صرف ایجاب ہے، ایجاب و سلب دونوں سے مرکب نہیں ہے، اس وجہ سے یہ بسیطہ ہوا۔ اور بسائط میں سے
چونکہ یہاں پر محمول کا ثبوت موضوع کے لیے 3 زمانوں میں سے ایک زمانے کے ساتھ ہو رہا ہے، اس وجہ سے یہ مطلقہ عامہ ہوا۔ تو اب اس قضیے کا پورا جو نام بنتا ہے 6 کی 6 اقسام کو ساتھ لے کر وہ بنتا ہے قضیہ، حملیہ، ثلاثیہ، موجبہ، غیر معدولہ، شخصیہ، خارجیہ، مطلقہ عامہ، یہ ہوا۔ تو یہ ہے مکمل اجراء جو آج تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو آج کا لیکچر ہے یہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوا ہوگا۔ میں یہاں پر پھر یہ بات عرض کر دوں کہ جس طرح آپ خود یہاں اس کلاس کے اندر شرکت کرتے ہیں، اسی طریقے سے دیگر جو احباب ہیں، دیگر طلبہ کرام ہیں، ان تک بھی اس پیغام کو پہنچائیے، اور اس کلاس کو وہ اپنے آئی ڈیز پر یا پھر اپنے اکاؤنٹ پر یا پھر پیجز ہیں فیس بک پر، ان پر بھی اس کو شیئر کر دیجئے، اپنے واٹس ایپ گروپ ہیں جو واٹس ایپ سٹیٹس ہیں اس پر بھی اس کو شیئر کر دیں۔ تو یہ ایک علم کی اشاعت اور اس کی شیئرنگ ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں علم کا رسوخ عطا فرمائے اور اس علم کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق دے، اور خصوصاً علم عالی یعنی قرآن و حدیث اس کا حقیقی فہم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔